بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کا مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں وزارت اطلاعات پنجاب کی ذمہ داری نبھا سکتا ہوں، اور انہوں نے میرے پہ اعتماد کیا۔ انشاءاللہ ان کی توقعات کے اوپر پورا اتریں گے اور ماضی کے تجربات سے بہت کچھ سیکھتے ہوئے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ پورا کریں گے۔ اور اللہ پاک کی ذات بڑی ہے، جو کچھ ملتا ہے نبی پاک کے در سے ملتا ہے، یہ میرا ایمان ہے اور ایمان مصمم ہے۔ تو نبی پاک کے در سے جو ملا اس کے اوپر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، پریس کانفرنس کے آغاز میں اگر میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش نہ کروں کہ آج عالمی ادارہ دنیا کے مختلف ممالک کی اکانومیز کو جج کرنے والا، ان کے مائکرو اور میکرو لیول کے جتنے انڈیکیٹرز ہیں ان کا تجزیہ کر کے دنیا کے مختلف ممالک کی اکانومیز کی درجہ بندی کرنے والا جو ادارہ موڈیز ہے، اس نے آج پاکستان کے حوالے سے یہ رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کی اکانومی منفی سطح سے نکل کر مستحکم ہونا شروع ہو گئی ہے، اور پاکستان کی اکانومی کی آؤٹ لک بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ اکانومی کی جو آؤٹ لک ہے بنیادی طور پہ جج ہوتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ سٹیٹس کی بنیاد پہ کہ وہ خسارے میں ہے یا سرپلس میں ہے۔ اور کرنٹ اکاؤنٹ سٹیٹس جو ہے وہ آپ کا بیلنس آف ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹ ہوتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر کسی ملک کی بھی اکانومی کو جج کرنے کا پہلا معیار جو ہے یہ آپ کا بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ ہے۔ اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ویجیلنٹ قیادت کے تحت پاکستان کے اندر وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 21 ارب ڈالر تک جو ہے وہ پچھلی حکومت لے گئی تھی، اور عموماً 17 سے 19 ارب ڈالر ہوتا تھا، وہ ماہانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ سرپلس کے اندر جو ہے وہ معاملات جانا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی امپورٹس کم ہو گئی، پاکستان کی ایکسپورٹ لیول بڑھ گیا، پاکستان کے اندر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی، اور اسی طریقے سے جو 10.5 ارب ڈالر کا جو قرضہ ہم نے ایک سال کے اندر پے کرنا تھا، ہم پابند تھے، جو پچھلوں نے لیا ہوا تھا، وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی انتھک محنت اور ویجیلنٹ لیڈرشپ کے تحت ہم نے وہ پے بیک کیا عالمی مالیاتی اداروں کو، اور آج پاکستان کی اکانومی اور پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ کے ایک مستحکم لیول پہ جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا، اور اس کے اثرات اب عام عوام تک بھی انشاءاللہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو یہ خراج تحسین۔ دوسری، سردار عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ 1.25 سال سے، اور خصوصاً پچھلے 9-10 مہینوں سے، اپوزیشن اور میڈیا کے اندر جو لوگ اپوزیشن کے بھی آتے ہیں، پولیٹیکل بھی آتے ہیں، کچھ دوست تجزیہ نگار ہیں، کچھ اینکرز ہیں، ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی تعریف یا تنقید انسان 3 جگہوں سے ہوتی ہے۔ ایک دماغ سے سوچ کے ہوتی ہے، ایک دل سے سوچ کے ہوتی ہے، اور ایک جیب سے سوچ کے ہوتی ہے۔ جو بھی تنقید ہوگی، جو بھی تعریف ہوگی، اپوزیشن بھی کرے گی، مخالفین بھی کریں گے، کوئی بھی کرے گا۔ اب مزیدار بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کہ جنہوں نے خاموشی کے ساتھ 1.25 سالوں میں وہ کام کیا ہے، یہ پوری کی پوری بک جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یہ سینکڑوں جو ہے وہ کارنامے ہیں، جن میں سے آدھے وہ ہیں جو پنجاب کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوئے ہوں گے۔ لیکن پری پلانڈ نون لیگ کا میڈیا سیل اور آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن، ان کے اہلکار، ان کے ہرکارے، اور پھر ہمارے میڈیا کے اندر بھی کچھ دوست، وہ سارا دن وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی ریپو کے حوالے سے ایک بڑا نیگیٹو امیج جو ہے وہ پچھلے 9-10 مہینوں سے بلٹ اپ ہوتا رہا۔ اس میں قصور اپنوں کا بھی ہے اور قصور باقی مخالفین کا بھی ہے،
آج میں اپنی پہلی پریس کانفرنس دوبارہ وزیر اطلاعات بننے کے بعد 1.25 سال جو ہم نے کام کیے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں، وہ سارے کے سارے بیان نہیں ہو سکتے. وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی میں لگا رہا ہوں تو وہ بیان نہیں ہو سکتے. لیکن ان میں سے میں آج موٹی چیزیں رکھوں گا، اور پھر میں تمام مخالفین کو بھی، تجزیہ نگار دوستوں کو بھی، اینکرز کو بھی، اور جتنے سبجیکٹ اسپیشلسٹ ایکسپرٹس ہیں جو آتے ہیں میڈیا میں آ کے بیٹھتے ہیں، میں ان کے سامنے ایک کوشچن رکھوں گا کہ کیا یہ جو اقدامات ہیں ان کو کمپیٹنسی کہتے ہیں یا انکمپیٹنسی کہتے ہیں، ان کو صلاحیت کہتے ہیں یا بے صلاحیت ہونا کہتے ہیں. میں آغاز وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی ذات اور ان کے ڈپارٹمنٹ جو ان کا وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ ہے ادھر سے کرتا ہوں. پوری پاکستانی قوم، پنجاب کی عوام اور میرے میڈیا کے دوست، ان کے سامنے یہ فیکٹس اینڈ فگرز شاید پہلے کبھی رکھے گئے ہوں گے، لیکن آج میں ایک کمپیریزن کے ساتھ رکھوں گا اور میں پوچھوں گا کہ کیا یہ صلاحیت نہیں ہے، کیا یہ خدمت نہیں ہے، جو سارا دن بیٹھ کے یہ چیزیں ڈسکس کرنا اور پھر اپوزیشن کی طرف سے یہ بھڑکے مارنا کہ جناب سردار عثمان بزدار صاحب بڑے انکمپیٹنٹ ہیں، سردار عثمان بزدار صاحب نے یہ کر دیا، سردار عثمان بزدار صاحب نے وہ کر دیا. میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھتا ہوں، میں 38 سال سے سیاسی کارکن ہوں، دوسری دفعہ MP بنا ہوں، اور پہلی دفعہ بھی حکومتی تھا، اب بھی حکومتی ہوں، اور میں نے بڑی حکومتیں دیکھی ہیں کہ ان کے کیا کیا اقدامات رہے. وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں ملازمین کی تنخواہوں کے علاوہ 2017-18 کا جو بجٹ تھا، 60% 2018 اور 19 کے اندر پہلی دفعہ الیکشن صوبائی جیت کر پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بننے والے سردار عثمان بزدار صاحب نے 60% خرچہ کم کر دیا. عجیب و غریب قسم کی جناب یہ بے صلاحیتی ہے کہ 60% خرچہ آپ نے کم کر دیا، پہلی دفعہ آپ بنے ہیں، اس سے پہلے کبھی آپ MP بھی نہیں بنے تھے. دوسری چیز، سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب جنہیں کرپشن اور منی لانڈرنگ کے اندر جو پنجاب سپیڈ کہا جاتا تھا، ان کے عزیز و اقارب کی سیکورٹی کے اوپر 2000 سے زائد آپ کے سرکاری اہلکار تعینات ہوتے تھے، اور جناب جتنے رشتہ دار تھے، اوپن بیویاں، چھپی ہوئی بیویاں، ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز و اقارب، بہنوئی، جوائی، بیٹے، ساروں کے اوپر تقریباً 83 کروڑ روپیہ سالانہ خرچہ تھا ان ساروں کا. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے پہلے سال کے اندر 55 کروڑ روپیہ جناب اس میں کمی کر کے 28 کروڑ پہ لے کے آئے. عجیب بے صلاحیتی ہے جی، یہ عجیب ناکامی ہے کہ آپ نے بجٹ 55 کروڑ روپیہ جناب آپ نے کم کر دیا. پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے اندر 4 کروڑ روپیہ جناب آپ کی گاڑیوں کی مرمت کے کھاتے میں خرچ ہو جاتا تھا. پہلے سال کے اندر ہی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں 2 کروڑ کے اوپر لے آئے. یہ میں پوچھوں گا اپنی اپوزیشن کے دوستوں سے بھی، مخالفین سے بھی، اپنوں سے بھی، غیروں سے بھی، شریکے والوں سے بھی، میڈیا کے دوستوں سے بھی، کیا یہ انکمپیٹنسی ہے؟ پھر اس کے بعد منی لانڈرنگ، کرپشن اور اقربا پروری میں پنجاب سپیڈ کے لانے والے شہباز شریف صاحب 8 کیمپ آفیسز ہوتے تھے، 8 کیمپ آفیسز. ایک بھی کیمپ آفس جو ہے وہ لاہور کے اندر نہیں ہے سردار عثمان بزدار صاحب کا، جن کے حوالے سے مخالفین اپنے اور پرائے سارا دن یہ تنقید کرنے پہ لگے ہوتے ہیں کہ جناب وہ تو بڑے انکمپیٹنٹ ہیں. ایک بھی نہیں ہے. کیا ان کے عزیز و اقارب، کیا ان کے رشتہ دار نہیں ہوں گے لاہور کے اندر؟ پھر سب سے امپورٹنٹ چیز، طوائف اور مہمانداری، اس کی مد میں 11 کروڑ روپیہ جناب آپ کا رکھا جاتا تھا وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں، 11 کروڑ روپیہ شہباز شریف صاحب کے دور میں. اس کو کم کر کے 3 کروڑ کے اوپر لے آئے. پہلی دفعہ MP منتخب ہو کے پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے والے سردار عثمان بزدار صاحب 8 کروڑ روپے کی بچت کر دی سالانہ. آپ بتائیں یہ انکمپیٹنسی ہے یا کمپیٹنسی ہے؟ پھر سب سے امپورٹنٹ چیز، کہتے ہیں جی مس مینجمنٹ، اچھے ایڈمنسٹریٹر نہیں ہیں. اس سے اچھی ایڈمنسٹریشن کیا ہوگی؟ ہم نے بھی اپنے دور کے اندر دیکھا ہے، بڑے بڑے نام نہاد
وہ وزیر اعلیٰ جو کہتے تھے کہ ہماری مرضی کے بغیر مکھی پر نہیں مار سکتی، مچھر پر نہیں مار سکتا، اور حالات یہ ہوتے تھے کہ محرم الحرام ہوتا تھا تو ساروں کا سانس خشک ہوا ہوتا تھا، اور وہ واقعات نظر آتے تھے. اپنے پہلی دفعہ ایم پی اے اور پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد پہلا محرم الحرام آیا. 100% پورے پنجاب کے اندر اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے امن و امان کے ساتھ گزرا. یہ ویسے نہیں گزر گیا، اس کے اقدامات تھے، اس کے لیے مینجمنٹ تھی، اس کے لیے چیک اینڈ بیلنس تھا، اس کے لیے لک آفٹر تھی. سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت نے کیا، اور اللہ پاک نے سرخرو کیا کیونکہ نیت نیک تھی، اور اس کا رزلٹ اچھا آیا. سنگل ایک واقعہ بھی جو ہے وہ آپ کو ایسا نظر نہیں آیا ہوگا. یہ بک میں آپ کو بیان کرنا چاہوں، میں نے آپ کو بتایا مجھے 2 سے 3-4 گھنٹے جو نا اگر میں تیزی میں بھی پڑھوں تو وہ بھی نہیں ہو سکتے. میں آپ کے سامنے موٹی موٹی چیزیں اپنے دوستوں، اپوزیشن کو نہیں میں مخاطب کر رہا. اپوزیشن نے تو جو عقیدت کی اینکیں اپنے اپنے قائدین کی پہنی ہوئی ہیں، کرپشن، منی لانڈرنگ کی جو اینکیں پہنی ہوئی ہیں، ان کو تو سردار عثمان بزدار تو برا لگنا ہی لگنا ہے کہ جو پہلی دفعہ منتخب ہو کے بھی بڑے احسن طریقے سے چیزوں کو اس طریقے سے چلا رہا ہے کہ ہر آنے والا وقت اچھائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، وفاق کے اندر بھی، صوبے کے اندر بھی. انہوں نے تو تنقید کرنی ہے. اب میرا مخاطب عوام بھی ہیں اور میرے میڈیا کے وہ دوست کہ جو تجزیہ نگار، وہ اینکرز، وہ افراد کہ جنہوں نے تجزیہ کرنا ہوتا ہے، اور رسپیکٹیبل لوگ ہیں، رسپیکٹیبل لوگ ہیں، ایک حیثیت رکھتے ہیں، ایک وقار رکھتے ہیں، ایک امیج رکھتے ہیں. میں ان کے سامنے یہ سارے فیکٹس اینڈ فگر رکھ رہا ہوں، اور آن اوتھ کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے 1% بھی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف صاحب کی طرح کی اور نواز شریف صاحب کے دور کی، اسحاق ڈار صاحب کی وہ چکر بازیاں نہیں ہیں کہ جو فیکٹس اینڈ فگرز کی 2 نمبریاں فیک سیوڈو سو کالڈ فیکٹس اینڈ فگرز پیش کر دیں. یہ آن اوتھ کہہ رہا ہوں کہ 100% ٹھیک میں آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز رکھ رہا ہوں. پنجاب کے اندر پہلی دفعہ ہوا ہے 9.25 لاکھ کنال سرکاری زمین چودھری طلال صاحب جیسے، چودھری دانیال صاحب جیسے، میاں جاوید لطیف صاحب جیسے نام نہاد سیاسی معززین، اس طرح کے 7500 تھے نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، جنہوں نے سرکاری زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا. پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنا ایک بندہ، پہلی دفعہ، اور وزیر اعلیٰ بنتے ہی پہلے 4 مہینوں کے اندر اربوں روپے کی مالیت کی یہ زمین جو ہے وہ ریکور کروا لیتا ہے. یہ کون سی انکمپیٹنسی ہے جی؟ مجھے آپ بتائیں. اس کو دنیا کی کسی ڈکشنری کے اندر انکمپیٹنسی کہیں گے. پھر اس کے بعد کل کی رپورٹ ہے، وزارت خزانہ وفاق نے رپورٹ دی ہے. میں خود اس کے اوپر مجھے بھی تھوڑا سا شوق بھی ہوا اور مجھے اچھا لگا، اچھا محسوس ہوا. پہلی سماہی 2019-20 کی، جو ابھی کرنٹ آپ کا جو وہ سیشن چل رہا ہے، جولائی، اگست، ستمبر، پنجاب حکومت کی تلے، چھتری تلے، پنجاب نے 365 ارب روپے کی آمدن ہوئی اور 290 ارب روپے کا خرچہ ہوا. 75 ارب روپے کا پروفٹ، 75 ارب روپے کا پروفٹ. پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بننے والا، پہلی دفعہ ایم پی اے بننے والا وہ سردار عثمان بزدار صاحب، جن کے حوالے سے اپوزیشن اور مخالفین سارا دن بیٹھ کے جو ہے نا وہ تنقید کا نشانہ بناتے رہے. پہلی دفعہ. کیا یہ انکمپیٹنسی ہے؟ میرا سوال ہے. پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک لسٹ رکھ دیتا ہوں. جنوبی پنجاب کے جب بھی ہم سیاست میں ہیں، جس وقت سے ہیں، تخت لاہور، تخت لاہور، تخت لاہور کے تانے جنوبی پنجاب کے ایم این اے، ایم پی ایز، وزیر، مشیر، وہاں کے جتنے دانشور، اسکالرز، شاعر، عوام سب لگاتے تھے. اور کیا کہتے تھے کہ ہر خرچہ جو ہے وہ وسط پنجاب کے اندر یا شمالی پنجاب کے اندر ہوتا ہے ہر حکومت کا، جنوبی پنجاب کو جو ہے ہمیشہ اگنور کیا جاتا ہے. پہلی دفعہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں 35% ترقیاتی بجٹ جنوبی پنجاب کے لیے ایلوکیٹ کیا گیا، اور ساتھ طے کیا گیا کہ یہ سارے کا سارا بجٹ یہیں پہ لگے گا، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں لگ سکتا. یہ پوری پالیسی بنائی گئی. عجیب انکمپیٹنسی ہے جی یہ. پھر اس کے بعد بے سہارا اور بے آسرا افراد کے لیے پہلی دفعہ کنسپٹ دیا گیا
شیلٹر ہومز، پناہ گاہیں، لنگر خانے. شیر شاہ سوری کا تو ہم سنتے تھے، آج تک ہم شیر شاہ سوری کی تعریف کرتے ہیں. آج تک سردار عثمان بزدار صاحب کی تعریف کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں کچھ دوستوں کے مخالفین سے لے کے کچھ دوستوں کے جانا وہ زبان بھی جلتی ہے، پر بھی جلتے ہیں کہ بھائی کیا پہلی دفعہ پنجاب کے اندر یہ نہیں ہوا؟ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ لنگر خانے بن رہے ہیں، لاکھوں لوگ مفت کا کھانا کھا رہے ہیں، بے آسرا بے سہارا، جن کے پاس چھت نہیں ہے. شیلٹر ہومز ہیں، پناہ گاہیں ہیں. وہ لوگ کہ جن کو رات کو سونے کے حوالے سے وہ غریب بے آسرا بے سہارا بے چھت لوگ، وہ آج جو ہے وہ اچھے سکون کے ساتھ اپنی رات بسر کر لیتے ہیں. تو شیر شاہ سوری کی طرح سردار عثمان بزدار صاحب کو بھی جو ہے وہ خراج تحسین ہمیں پیش کر دینا چاہیے اٹھتے بیٹھتے. پھر اس کے بعد قانون سازی. پنجاب کی پچھلی جو حکومت تھی 34 کابینہ کی میٹنگز ہوئیں 5 سالوں میں. پنجاب سپیڈ، منی لانڈرنگ کی، کرپشن کی، بددیانتی کی، اقربا پروری کی، ان کی جناب کی عادت میں 19 کیبنٹ کی میٹنگ 1.25 سال کے اندر ہو چکی ہیں سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں. اور وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ آؤ آ کے کوئی جنا کھانا شانا کھائیے تو کوئی چائے شاہ پیے، وہ قانون سازی کے لیے، پالیسی سازی کے لیے. اور اس کیبنٹ میٹنگز کی پاداش میں 36 سے زائد بل پاس ہوئے. پنجاب کی ہسٹری میں 1.25 سال کے اندر اتنی قانون سازی نہیں ہوئی. یہ بھی ایک میرا چیلنج ہے. رات کو جو ہے وہ دوست اگر اس پہ ٹاک شوز کریں گے، آئیں گے تجزیہ نگار بھی، اینکرز بھی، مخالفین بھی، اپنے بھی، وہ ذرا ڈیٹا لے آئیں پنجاب سپیڈ کی بھی کہ وہ 1 سال کے اندر اتنی قوانین سازی ہوئی. اور قانون سازی بڑی ایک ہیکٹک پروسیس کے تحت ہوتی ہے. یہ بیٹھے بیٹھے قانون نہیں بنا دیتے کہ ہاں جی پین کاغذ پڑھو تو چلو جو ان قانون بناؤ. یہ کچھ 6 7 8 مہینے اس کے سوچ و بچار ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ کے اندر. پھر مختلف ڈپارٹمنٹ انوالو ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جناب آپ کی کیبنٹ ہوتی ہے، پھر اسمبلی کے اندر پاس ہوتا ہے. 36 قوانین مفاد عامہ کے سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہوئے. پھر اس کے بعد نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم 6 7 اضلاع کے اندر بکھر، لودھنا، چشتیاں، رنالہ خورد، خوشاب میں مکانات کی تعمیر شروع ہو گئی ہے، رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے غریب، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس لوگوں کے لیے. یہ بھی سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں جناب ساری چیزیں. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز، کوئی بھی حکومت آتی ہے اس نے فوری طور پہ 1 سال کے اندر اپنے جو مختلف وزارتیں ہوتی ہیں، ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے پالیسیز دینی ہوتی ہیں. آپ یقین جانے میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ پچھلے 2 ادوار نہیں شہباز شریف صاحب کے کرپشن اور منی لانڈرنگ کی پنجاب سپیڈ، آپ ان کا پہلا ٹینیور نکالیں، پہلا ٹینیور آپ دیکھیں کہ پہلے سال کے اندر انہوں نے کتنے اپنی وزارتوں کی اور ڈپارٹمنٹس کی جو وہ پالیسی دی تھی. سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پہلے سال میں ہی پنجاب کے اندر زرعی پالیسی منظور ہوئی، صنعتی پالیسی منظور ہوئی، سیاحتی پالیسی منظور ہوئی، کلچرل پالیسی منظور ہوئی، لیبر پالیسی منظور ہوئی، اسپیشل ایجوکیشن پالیسی منظور ہوئی، پنجاب لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن پالیسی منظور ہوئی، پنجاب واٹر پالیسی منظور ہوئی، لائف سٹاک پالیسی منظور ہوئی، فارسٹ پالیسی منظور ہوئی. اور یہ پالیسیز بھی منسٹر یا سیکٹری گھر بیٹھ کے یا دفتر میں بیٹھ کے پین کاغذ پکڑ کے یکمشت وہ نہیں کر دیتا. اس کے اوپر آپ کی مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹس، سسٹر ڈپارٹمنٹس، بردر ڈپارٹمنٹس، NGOs، متعلقہ جتنے لوگ ہوتے ہیں ان سے مشورہ کر کے، ان سے رائے لے کر، ان سے سیٹنگ کر کے پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے اس منسٹری اور اس ڈپارٹمنٹ کی یہ پالیسیز بنتی ہیں. یہ کوئی درد دل تھا کہ ہم نے کچھ ڈیلیور کرنا ہے، کچھ کام کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہوئیں. تو یہ ساری پالیسیز جو ہے نا وہ آپ کی آئیں. اس کے بعد پنجاب کے اندر 9 یونیورسٹیز پہلے سال میں ہی ان کی تعمیر کا آغاز شروع ہوا. 43 سے زائد کالجز، نئے کالجز اور پرانے کالجز کی اپ گریڈیشن سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں، جن کو اپوزیشن کہتی ہے جی ان کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا پنجاب سپیڈ کے ساتھ. بالکل جناب، سردار عثمان بزدار صاحب نے اللہ پاک کے کرم سے 1 ٹکا آنا ابھی تک منی لانڈرنگ نہیں کی. ہم کس سے مقابلہ کر سکتے ہیں جناب منی لانڈرنگ کی پنجاب سپیڈ کے ساتھ؟ سردار عثمان بزدار صاحب نے اپنے کسی بیوی، بچے اور جناب کسی دت پوترے، کسی پھپھیر، چچیر، ملیر، اس کے گھر کو جناب کیمپ آفس نہیں بنوایا. کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں جناب ان کے؟ جناب
اور نہ ان کے کسی بیٹے نے نہ ان کے کسی بھائی نے آج تک 90 شاہراہ میں یا 8 کلب میں پنجاب کی بیوروکریسی اور سیکٹریز اور ڈپارٹمنٹس کی میٹنگز بھی چیئر نہیں کی. کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے. پھر اس کے بعد پنجاب کے اندر 9 ہسپتال جن میں سے 6 ہسپتال جنوبی پنجاب میں رکھے گئے. 9 ہسپتالوں کی تعمیر کا آغاز ہو چکا پہلے سال کے اندر. پہلے سال بندے کو ہوش نہیں آتا اگر پہلی دفعہ ایم پی اے بناؤ ایم این اے بناؤ, اس کو سسٹم نہیں سمجھ آتا. میں بھی پہلی دفعہ تھا, مجھے اس چیز کا احساس ہے. اور ہر انسان جب کسی کام میں پڑتا ہے, آپ صحافی بنیں گے پہلے 6 مہینے سال آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہر صحافت کے کیا کیا لائبلٹیز رائٹس فلاں چیزیں ہیں اس کو پرفارم کرنے کے حوالے سے. پہلے سال کے اندر ہی 9 جناب آپ کے ہسپتال, 26,000 سے زائد ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف, جن میں 15,000 ڈاکٹرز ہیں, باقی پیرامیڈیکل سٹاف ہیں, ہم نے جناب آ کے بھرتی کروا لیے. ٹھیک ہے جی. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز, پچھلی جو کرپشن کی اور منی لانڈرنگ کی پنجاب سپیڈ تھی, ہمارے دیکھا دیکھی کے پی کے کا جو انصاف ہیلتھ پروگرام تھا, وہ ایک سو کالڈ قسم کا چوچو موچو سا جناب انہوں نے ایک ہیلتھ انصاف کارڈ شروع کر دیا تھا دکھاوے کے لیے, مقابلہ کرنے کے لیے, منہ متھے کے لیے, جو چند ایک آپ کے 9 سے 10 اضلاع کے اندر تھا, اس کے علاوہ نہیں تھا, اور تقریباً 2.5-3 لاکھ کی مالیت کا. 32 اضلاع کے اندر سردار عثمان خان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب, جس کو وسیم اکرم پلس اگر عمران خان صاحب نے کہا, تو اس پریس کانفرنس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں, اور یہ صرف میں نے 5% چیزیں نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, یہ 5%, 95% اس میں ہے, تو میرا خیال ہے وسیم اکرم پلس ان کو کہا جا سکتا ہے. آپ کی 32 اضلاع کے اندر 7.25 لاکھ کی مالیت کا ہیلتھ انشورنس کارڈ تقسیم ہو رہا ہے, اس وقت تقسیم ہو رہا ہے 32 اضلاع کے اندر. پچھلی جو پنجاب سپیڈ تھی, انہوں نے ایک اور ڈرامہ کیا, 6-7 اضلاع کے اندر کارڈ تقسیم کر دی, اس میں پریمیم دیا نہیں انشورنس کمپنیوں کو, لوگ کارڈ لے کے جاتے تھے, آگے سے ٹھینگا سے جواب ملتا تھا. اس قسم کی کوئی چکر بازی اور 2 نمبری اللہ پاک کے کرم سے جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ بھی ایک پرفارمنس ہے, اس کو پرفارمنس کہیں گے, نااہلی کہیں گے, نکما پان کہیں گے, کیا کہیں گے. یہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت کے اندر ہوئی, ان کی وزارت اعلیٰ کے اندر ہوئی. پھر اس کے بعد پنجاب میں ٹیکس کلیکشن یورپ اور امریکہ کے اندر جمہوریتوں میں پارلیمانی سیاستوں کے اندر کمپیٹنسی, لیڈرشپ, مینیجریل کوالٹیز, ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز کے حوالے سے سرکاری سیاسی بندے کا جو یارڈ سٹک اور معیار ہے نا, وہ بنیادی ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی قیادت کے اندر اکانومی کے اندر ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ کتنی ہو رہی ہے. 104% سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ٹیکس کلیکشن ہوئی. عجیب نکما آدمی ہے جی کہ 104% جو ہے نا وہ آپ کو ٹیکس کلیکشن دے گیا, تبھی آپ کہتے ہیں جناب کہ نااہل ہیں جی. ہاؤ کین اٹ پاسبل. اچھا اگلی چیز آ جائیں. پنجاب میں پہلی دفعہ کسانوں کو ہر فصل کا فل ریٹ ملا ہے. اب یہ کہنے کو چیزیں بڑی آسان ہیں, میں اور آپ کہہ رہے ہیں شہروں کے اندر ہم رہتے ہیں, ذرا دیہاتوں میں پوچھیں جا کے, فصل آتی ہے گنے کی, کپاس کی, گندم کی, روتے پھرتے ہیں جنا وہ کسان جن کی وجہ سے ہم ساری چیزیں یہ کھاتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں. ریٹ نہیں ملتا, اور ان کی اپنی شہباز شریف صاحب کرپشن اور نااہلی اور اقربا پروری اور منی لانڈرنگ کی پنجاب سپیڈ, ان کی شوگر ملوں کے ابھی بھی چنیوٹ کے اندر, رحیم یار خان کے اندر, جنوبی پنجاب کے اندر, ان کی شوگر ملوں کے اربوں روپے واجب الادا اور بقایا ہیں. اس طریقے سے یہ استحصال کرتے تھے. لیکن آج سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب کے اندر سارے کسانوں کو جو ہے وہ ریٹ ٹھیک ملا. پھر اس کے بعد 194 دیہی ہسپتالوں میں دیہاتوں کے اندر پہلی دفعہ 24 گھنٹے کی سروس کا آغاز ہوا ہے. پہلی دفعہ 24 گھنٹوں کی سروس کا آغاز. اس سے پہلے کنسپٹ نہیں تھا. دیہاتے کے جو چھوٹے چھوٹے بی ایچ کیوز ہوتے تھے, یا اس سے بھی چھوٹے جو ہے نا وہ جو سیٹ اپ ہوتے تھے. پنجاب میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ $2 ارب کی آئی. $2 ارب کی. اس میں فیصل آباد کے اکنامیکل زون ہے اور بہت سی چیزیں اور جگہیں ہیں. یہ اس سے پہلے نہیں تصور تھا. یہ
سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں جناب، جن کو سارے لوگ جناب رات کو بیٹھ کے کہتے ہیں یار وہ تو پنجاب کا بیڑا غرق ہو گیا. یہ اگر پنجاب کا بیڑا غرق ہے تو پتہ نہیں پنجاب کا ترنا یا پنجاب کا بہتر ہونا کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد 1500 کلومیٹر کی سڑکیں دسمبر 2019 تک کمپلیٹ ہو جائیں گی، اور ہر 6 مہینے بعد اتنی ہی 1500 کلومیٹر کی سڑک جو ہے جو ابھی تک سسٹم جا رہا ہے آپ کی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوں گی، اور ان میں سے زیادہ سڑکیں کھیتوں سے منڈیوں تک کی ہیں، تاکہ پاکستان کے اندر کسان کا استحصال ختم ہو. اور پھر ہم نے وہ منڈیاں بھی شروع کر رہے ہیں پنجاب کے اندر کہ جہاں ڈائریکٹ کسان اپنی اجناس لے کر آئے، اور آڑتیوں کو اور مڈل پرسن اور جو بروکر ہے اس کا کردار ختم ہو، تاکہ مہنگائی بھی دور ہو اور کسان کو ریٹ بھی ٹھیک ملے. یہ بھی سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں. اب آخر میں 2 چیزیں ہیں. چولستان کے اندر لاکھوں ایکڑ زمین تھی، لاکھوں ایکڑ، جو پچھلے کئی سالوں سے اس کی پالیسی نہیں بن پا رہی تھی. سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اس لاکھوں ایکڑ زمین کے حوالے سے پالیسی بنائی گئی کہ غریب چولستانیوں کو اور مڈل کلاس چولستانیوں کو زمین کی ملکیت دی جائے، وہاں پہ آبادکاری کی جائے، تاکہ پنجاب کے خزانے میں بھی پیسہ آئے، ان کو بھی حق ملکیت ملے اور ان کے بھی گھر چلیں. یہ میں نے 5% چیزیں رکھی ہیں، 5% چیزیں. 95% میں نہیں رکھ سکتا. ابھی آپ کے سامنے مجھے 4 گھنٹے چاہیے بیان کرنے میں، فر اگر میں بولوں. اب آپ مجھے خود دل سے بتائیں، اگر یہ انکمپیٹنسی ہے، اگر یہ نااہلی ہے، اگر یہ نکما پن ہے، اگر یہ پنجاب کو بیڑا غرق کرنا ہے، اگر یہ پنجاب کو تباہ کرنا ہے. اور پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز، 1200 ارب روپے کا مقروض صوبہ پنجاب سپیٹ، کرپشن میں، نااہلی میں، نکمے پن میں، منی لانڈرنگ میں، اقربا پروری میں پنجاب سپیٹ. شہباز شریف صاحب وہ صوبہ کے جو 120 ارب سرپلس کے اندر چودھری پرویز لائی صاحب دے کے گئے تھے، اس کو بیچ میں 2 دفعہ 600 800 ارب کا قرضہ ری شیڈیول کروانے کے باوجود 1200 ارب روپے کا مقروض صوبہ جو چھوڑ کے گئے تھے، اس کی پکچر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کی پکچر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک سماہی کے اندر 75 ارب روپے کا جاؤ سرپلس دے رہا ہے سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں. تو آخر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اس کے بعد سوال و جواب شروع کریں گے کہ چیزیں وہی ہیں. انسان 3 جگہوں سے جو ہے وہ تعریف اور تنقید کرتا ہے، یا دماغ سے، یا دل سے، یا جیب سے. تو انشاءاللہ وزیر اطلاعات بناؤں. اب میری پالیسی اور میری اسٹریٹجی تھوڑی سی مختلف ہوگی. اپوزیشن کو ابھی میری بات ختم ہوگی، ابھی میری بات. اپوزیشن کو انشاءاللہ ان کی پچ پہ جا کے کھیلیں گے، ان کی پچ پہ جا کے کھیلیں گے. انہیں نہیں اجازت دیں گے کہ وہ ہماری پچ میں آئیں اور ہمیں آ کے جناب کھلائیں اور جناب کریں. لیکن زیادہ تر انشاءاللہ جب بھی آپ سے بات ہوگی، پنجاب حکومت اور سردار عثمان بزدار صاحب کی جو کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ جو ایک بیڈ ریپیوٹ کہہ لیں، مسلسل اپوزیشن کی انتھک محنت کی وجہ سے ایک بنانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے، اس کو جو ہے وہ دور کیا جا سکتا ہے. اچھا چوہان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بنوائی ہیں یہاں پہ، اور یہ دوسری جو آج کل جو ہے ایک تھیوری چل رہی ہے کہ دسمبر کا مہینہ جو ہے اس کے اندر کو وعدے وعید ہیں. مولانا فضل الرحمان جب گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے بہت سے وعدے وعید کیے گئے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دسمبر کا جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دسمبر کو، کوئی ہے ایسی ہلچل؟ اور یہ بھی بتا دیں جو اپوزیشن گرینڈ الائنس بنا تھا مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں، ان کا فیوچر کیا ہے؟ اچھا اس طرح ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی 2 کمزوریاں ہیں، اور نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے 2 شوق ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی کمزوری ہے سوجی کا حلوہ اور نوٹوں کا جلوہ، یہ ان کی کمزوری ہے. نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے شوق ہیں سیمنٹ اور بجری والی سڑک اور منی لانڈرنگ اور کرپشن کی ٹھڑک. ٹھیک ہے نا، ان کے یہ 2 شوق ہیں. اب ان میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مولوی فضل الرحمان صاحب کو آج کل دن میں بھی تارے کم اور عمران خان صاحب زیادہ نظر آتے ہیں. بیچارے رسوا ہو گئے ہیں. جتنے آپشنز انہوں نے یوز کرنے تھے کر لیے، جتنے آپشن. آخری آپشن یہی لانگ مارچ اور آزادی مارچ تھا، ناکام اور نامراد ہو کے چلے گئے. اور میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ انشاءاللہ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے
اس مارچ کے بعد کہ میرے دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، اور یہ کہتے ہوئے بھی نظر آئیں گے جو درد دیا اپنوں نے دیا، غیروں سے شکایت کون کرے۔ ان کو اپنوں نے ہی ان کے سینوں پہ خنجر گھوپ کے ان کو یہاں تک پہنچا دیا، تو انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے، پورے 5 سال وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی کی حکومت پورے تزک و احتشام، عزت و احترام، روب اور دبدبے، جاہ و جلال، چھپچھبے کے ساتھ 5 سال پورے کرے گی۔ اور یہ مولوی فضل الرحمان صاحب سوجی کے حلوے سے جاؤ اپنے آپ کو مستفید کریں، نوٹوں کے جلوے سے جناب ان کو کوئی مستفید نہیں۔ یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا ہے اگر آرمی چیف کی مدت ملازمت کا جو قانون ہے اس میں ترمیم کرنا پڑی تو اس سے پہلے نیا وزیر اعظم لانا ہوگا، کیا ایسا پاسبل ہے؟ بلاول زرداری صاحب بچے ہیں، من کے کچے ہیں، بہت سی باتوں میں اس طرح کی حرکتیں کر کر کے بڑی دفعہ جنا ذلیل و خوار ہو چکے ہیں۔ آپ نے وہ شکل دیکھی تھی ان کی جب چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تھی، تو میرا خیال ہے کہ اس دن سب سے زبردست شکل دیکھنے والی نا وہ بلاول زرداری صاحب کی تھی۔ وہ ایک منٹ وہ جو شعر ہے نا کہ تو شاکر آپ سے آنا ہے ساڑی شکلہ ویک حالات نہ پوچھ، وہ والی حالت تھی ان کی۔ یہی بڑکے مار مار کے کبھی کہا جی بجٹ نہیں پاس ہوں گے حکومت گر جائے گی، کبھی کہا جی اے پی سی منعقد کریں گے حکومت گر جائے گی، کبھی کہا چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے حکومت گر جائے گی، کبھی کہا لانگ مارچ آئے گا مولوی فضل الرحمان صاحب کا حکومت گر جائے گی۔ خدا کا واسطہ ہے بلاول زرداری صاحب میچیور ہو جاؤ، میچیور ہو جاؤ، اور ایک تو یہ تقریر جو ہے نا یہ رومن اردو میں لکھ کے پڑھنا چھوڑ دو، اور دوسرا اس قسم کی بڑکے مت مارو۔ یہ فرمائیے کہ پہلی دفعہ آپ غلط شاٹ پہ آؤٹ ہو گئے تھے، اب آپ نے آسٹریلیا کی پچ پہ کھیلنا ہے یا شارجہ کی پچ پہ کھیلنا ہے؟ بات یہ ہے کہ انسان ہوتا ہے فرشتہ یا نعوذ باللہ، ہم نبی نہیں ہیں کہ ہم غلطی نہیں کریں گے، ہم معصوم ہوں گے، ہم انسان ہیں، انسان غلطیوں کے لیے پیدا ہوتا ہے، سارا دن غلطیاں کرتا ہے، کوئی شکریہ۔ اچھا ابھی نا ایک چیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دوستوں کا ہی جو ہے نا پریس کلب کا پروگرام ہے 90 شارہ میں، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ جانا لیٹ ہو رہا ہوں، ایک سوال پوچھ لو، ایک سوال۔ اسٹوڈنٹ یونین کا ایک بڑا ایشو جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوا ہے۔ صوبہ سندھ کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ یونین کو فوری طور پر بحال کرنے جا رہے ہیں اور اس کے الیکشن منعقد کروانے جا رہے ہیں۔ اب یہ پنجاب حکومت اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ صوبائی سبجیکٹ ہے اور ساری۔ ہاں جی خواجہ صاحب، ہاں بسم اللہ، خواجہ صاحب، خواجہ صاحب، ہاں جی کیا چیز؟ دیکھو بات یہ ہے جینا کھا ہیں گاجریں اور ٹریڈش مروڑ، گاجریں کرپشن کی کھائی ہیں، کم از کم 6 فرنٹ مین پکڑے جا چکے ہیں، حمزہ شہباز صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے، جو اربوں روپے کی منی لانڈرنگ یہاں سے کرتے تھے باہر۔ چیزیں ساتھ ساتھ کھلیں گی، آپ کو پتا ہے ابھی کھل چکی ہیں، میں نے کہا ٹھکی چھپی نہیں ہے۔ تو جب گاجریں کھائیں گے جو نا کرپشن کی تو مروڑ تو اٹھے گا، مروڑ اٹھے گا تو کوئی نیب ٹائپ کا کوئی ڈاکٹر تو آئے گا نا علاج کرنے، کوئی ٹیکہ لگانے، کوئی کیپسول دینے جو ہے نا۔ تو اس پہ میرے کو اتنی بڑی آخری سوال پوچھ لیں، آپ کے فارم نہیں جانا ہے۔ اسٹوڈنٹ یونین اگر اخلاقیات کے اور قانون کے دائرے کے اندر ہو، تعلیمی روایات کے اندر، میں خود اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں، تو اچھی چیز ہے۔ ہاں جی آپ کی کابینہ کے ایک وزیر ہیں اجمل چیمہ صاحب، ان پر کافی سخت الزامات لگے ہیں اور وہ خاتون آج عدالت بھی چلی گئی ہے، تو اس کے حوالے سے کیا آپ نے تحقیقات؟ یہ آپ نے اچھا سوال پوچھ لیا ہے، اس کا جواب بڑا لمبا مجھے دینا پڑنا تھا، لیکن اصل میں آپ کو بتا رہا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب اور آپ کے ارشد انصاری صاحب یہ سارا پریس کلب انتظار کر رہا ہے، میں اس کا جواب دے کے نا مجھے اجازت دیں گے آپ۔ ساری دنیا نے دیکھا بی بی افشاں لطیف، میاں کا نام نوشاد لطیف، نوشاد لطیف شہباز شریف صاحب کا رائٹ ہینڈ ان کے عملے کے اندر شامل، اور اس بی بی نے جو پہلی ویڈیو کلپ چڑھایا، خدا کی قسم 2 دن میں اپنے آپ سے شرمندہ رہا، میرے رشتہ دار مجھے عجیب و غریب آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ اس نے کہا جی وزراء کے حوالے سے اس نے بڑا گھٹیا الزام لگایا۔ اگلا کلپ آیا تو پھر اس میں جناب یہ کہا کہ جناب مجھے گرفتار کرنے پولیس آئی ہوئی ہے، اور جناب اس پہ رونا دھونا۔ پھر اس کے بعد جب میڈیا والوں نے اس کو پکڑ کے اس سے جناب انٹرویو کرنے شروع کیے تو بات کیا کھلی
کہ جناب بچوں کی یتیم بچیوں کی شادی کرنے کی زبردستی کوشش کی جاتی تھی. پہلے الزام کچھ اور تھا, وہ شادی تک آ گئی. مزید جب پروب کیا انویسٹیگیٹو اینکرز اور صحافیوں نے, تو پھر یہ کہا جی وہ منسٹر صاحب آئے تھے, ڈی جی سوشل ویلفیئر اور میری لڑائی تھی, وہاں آ کے انہوں نے جناب مجھ سے انڈیویجول ملاقات کی, اندر جناب وہ گواہی کے لیے بچیوں کے ساتھ جناب ملاقاتیں کر کے ان سے سوال و جواب کیے تھے. اینڈ یہ نکالا کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ان کے خلاف. وہ جو ویڈیو تھی صرف ان کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوئی. سی ایم آئی ٹی کی بھی رپورٹ آئی, ان کے اپنے محکمے کی بھی آئی, ان کے خلاف تھی. اس کے اوپر ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا. ٹرانسفر کرنے کے بعد جو دوسری خاتون آئی سپرنٹینڈنٹ, اس نے زبردستی کی, دھوس دھاندلی کی اپنی میاں کے ساتھ مل کے. اس نے چارج نہیں دیا, 2 دن تک چارج نہیں دیا. پھر جب چارج لینے کے لیے وہ گئیں, اس نے اپنی ڈی جی کو بلایا, خواتین ہی تھی, اپنی دوسری ڈپٹی ڈائریکٹر کو بلایا, وہ بھی خاتون ہی تھیں. وہاں پہ زور زبردستی کی. ٹوٹل جھوٹ اور فراڈ اور فریب کے اوپر مبنی یہ چیز ہے, کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں. 2 رپورٹیں اس کے اوپر آ چکی ہیں اور یہ ایشو اب ڈیفیوز ہو چکا ہے. بہت شکریہ. پکڑو پکڑو وہاں سے کھینچو کھینچو کھینچو.